بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لیاقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ نے جو ڈیٹ کے حوالے سے، الیکشن کی ڈیٹ کے حوالہ تھا پنجاب اور کے پی کے کی الیکشن کی ڈیٹ، اس پہ از خود نوٹس لے لیا۔ اس کا بڑے ایک شدت سے انتظار تھا اور اسی کا سمجھے کہ بہت بڑا ایک ڈیسیجن آ گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ 9 رکنی لارجر بینک تشکیل دے دیا گیا ہے اور اس کی سماعت کل سے متوقع ہے۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی ٹیم جو جج تھے، انہوں نے اس بات کا جو معاملہ ہے وہ چیف جسٹس کے سامنے بھیجا۔ از خود نوٹس لینے کے لیے ایک معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا، اس پہ کل جو ہے انہوں نے از خود نوٹس لے لیا، تو آج سے اس کی کارروائی بھی شروع ہو جائے گی اور اس پہ جو ہے اب جو ہے ساری چیزیں سامنے بھی آنا شروع ہو جائیں گی، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ 4 سے 5 دن میں، اس کے زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 دن میں ہو جائے گا، کیونکہ اس میں 2 شقیں ہیں صرف 57 آرٹیکل 57 کا لوک 2، ان دونوں کو دیکھنا ہے کہ کس نے ڈیٹ دینی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر یہی توجہ دیا جا رہا تھا کہ جب بھی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، اس کے بعد صوبائی اسمبلی، تو اس کے بعد گورنر کو نگراں حکومت سے پہلے یہ الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ بڑی ایک جس طرح سے پی ڈی ایم حکومتیں بھاگ رہی تھی الیکشن سے، تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی الیکشن کمیشن کے پاس جاتا تھا، پھر سپریم ہائی کورٹ پشاور میں یہ معاملہ گیا، لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا، اس کے بعد 2 رکنی بینچ نے بھی اس پہ بات کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ آخر از خود نوٹس پہ آ گیا ہے۔ اب کل میں اس کی سماعت شروع ہے، اس میں جو جسٹس بندیال صاحب ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور باقی ججز جو ہیں جن میں کافی نام ہیں وہ سارے ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو اس سے پہلے تو صدر صاحب نے جو ہے وہ ڈیٹ دے دی ہے 9 اپریل کی، تو اس پہ کافی جو تھا وہ یہ ایک طرح سے حکومت کی طرف سے آ رہا تھا کہ جی صدر صاحب نہیں لے سکتے، صدر صاحب کا یہ حق نہیں ہے، کیونکہ صدر صاحب جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ اب اس میں جو سپریم کورٹ کے سامنے بات آئے گی وہ آئے گی کہ اس کا جو ڈیٹ ہے وہ اول تو گورنر کو لینی چاہیے تھی، لیکن نہیں بھی لی تو پھر کون لے سکتا ہے؟ صدر لے سکتے ہیں، الیکشن کمیشن لے سکتے ہیں، اس پہ بحث ہوگی، اور صدر کے کیا اختیارات ہیں، یہ 2-4 پوائنٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، اور یہی سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے۔ باقی تو اس کا جو ہے اس کی کلیریفیکیشن نہیں ہو پائے گی، اور کلیریفیکیشن ہو جائے گی تو پھر اور سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومتیں صدر صاحب کے پیچھے ایک طرح سے پڑی ہوئی تھی کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، آپ نے کس طرح سے لے لیا، آپ تو عام انتخابات پہ لے سکتے ہیں، تو وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کل۔ دوسرا ایک اور بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے اپنی جو پریس کانفرنس تھی شہباز شریف صاحب کی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب میں انہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اب جو ہے اس چیز کو نہیں چھوڑوں گا کہ میں قانون کے تحت، آئین کے تحت چلتا رہا ہوں۔ پچھلے 10 مہینوں سے جب سے میری حکومت اتاری گئی ہے، میں لا جو کہیں کہ بیسک لا ہے اس کی لیے در در مارا پھر رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں 25 مئی کو کس طرح سے میرے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اور اس پہ بھی اب جب بھی عوام احتجاج کرتی ہے تو عوام کے پیچھے ایسے لاٹھیاں ڈنڈوں اور سوٹوں لے کے پڑ جاتے ہیں جیسے ہم نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اور دوسرا انہوں نے اس بات کا شہباز شریف کو کہا کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا اعلان ہوگا۔ بڑا اعلان کیا؟ کفایت شعاری کا بتا رہے ہیں۔ کفایت شعاری 88 جو ہے کیبنٹ کے وزیروں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان وزیروں کے خرچے بتائے جا رہے ہیں، ان وزیروں کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنی تنخواہیں نہیں لیں گے، اپنی لگژری گاڑی تو وہ اس پہ بھی مزید بات ہے۔ تو یہ تو ایک دکھاوا ہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی اس سے پیچھے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ صرف وزیر اعظم ہاؤس کا جو خرچہ لیا گیا ہے وہ 75 ملین روپے لیا گیا ہے، یعنی کہ تقریباً 750 لاکھ روپے۔ تو اس میں کوئی کمی نہیں آنے لگی۔ اگر کمی آنے لگتی، جیسے شہباز شریف صاحب کا
نے کہا کہ میں یہ ان کی تنخواہیں اور یہ جو لوازمات ہیں وہ نہیں لیں گے تو 200 ارب روپے بچیں گے۔ اب 200 ارب روپے ابھی جو اسمبلی میں بل پاس کیا گیا فائنانس بل، اس کی وجہ سے 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگیں۔ اگر یہ اتنا ہی کارآمد تھا تو آپ آئی ایم ایف کے سامنے کیوں نہیں بیٹھے؟ آئی ایم ایف کو بتا دیتے نا ہم یہ 200 ارب روپے کی کٹوتی کر رہے ہیں، عوام پہ ٹیکس نہ لگائیں۔ لیکن یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہوتا ہوا نظر آتا تو وہ یہ تھا کہ آپ سیدھا سیدھا آ کے ایک اعلان کر دیتے نا کہ یہ جو بغیر پورٹ فولیو کے جو وزیر رکھے ہوئے تقریباً 50 وزیر، ان کو میں گھر بھیج رہا ہوں، تو بھی ایک بہت بڑی بات ہو جاتی۔ اچھا، ان پہ ان وزیروں کے پاس، ان وزراء کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ تنخواہ بھی نہیں لیں گے، ایک بات کر لیتے ہیں، تنخواہ بھی نہیں لیں گے، مراد بھی نہیں لیں گے، تو پھر آئے کیوں ہیں؟ ان کا کیا نام ہی وزیر رکھ دیا جائے کہ جی فلاں وزیر، ان کو ایک گورنمنٹ سے ایک شیٹ الاؤ کی جائے کہ بھائی آپ اپنے نام کے وزیر لگا لیں، تو ہیں کس کام کے لیے یہ؟ ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا کوئی ایسا، کیونکہ جو محکمے پورٹ فولیو ہیں جن کے پاس، وہ بھی تقریباً 35 کے قریب ہیں۔ 30 سے 35 حد بہت بڑی تھی۔ کیوں؟ عمران خان جب 44 سے 45 پہ گئے تھے تو بہت شور مچ رہا تھا، اتنے وزیر رکھ لیے، اتنے وزراء رکھ لیے، ان کے کام کیا ہے؟ اور شہباز شریف صاحب اگر آ کر صرف ان کے نام ہی گنوا دیتے، میرے خیال سے تو ان کو نام ہی یاد نہیں ہوں گے ان 88 جو وزراء ہیں ان کے، تو وہ کفایت شعاری کا کیا اس میں ایک پارٹ پڑھایا جا رہا ہے کہ جی کفایت شعاری کریں گے؟ تو اگر ان ممبران کو، اگر یہ واقعی اتنے اس میں تھے تو یہ اس کو وزیروں کو اپنے کم کر لیتے، لیکن کہیں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آئی ایم ایف نے بھی اس بارے میں خود کہہ چکی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ اشارفیہ سے پیسے لیں آپ اور غریبوں میں بانٹیں۔ یہ حکومت کا کام تھا، حکومت کو بتانا تھا۔ یہ ان کو آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ جی آپ بڑے لوگوں پہ ٹیکس لگائیں، چھوٹوں کو ریلیف دیں، نہ کہ آپ چھوٹوں کے اوپر سارا جو ٹیکس لگا دیں۔ ایون انہوں نے یہ کہہ دیا آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہ مجھے پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ ہمدردی ہے، تو اس سے آگے مزید کیا جائیں۔ اس کے ساتھ ہی جی عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، اور واقعی دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کلیئر کرتا چلوں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان جو ایک طرح سے سبسڈیز دیتا تھا، جو کمی کرتا تھا، وہ اپنے خرچے بہت کم کر لیتا تھا۔ آپ نے ان کے دوروں میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جی کھانے چل رہے ہیں اور اس طرح چل رہا ہے۔ اب جو ون ڈش کا کہا گیا ہے، عمران خان تو صرف پانی دیتا تھا، پانی بھی نہیں دیتا تھا۔ جب 100 دن میں عمران خان صاحب نے بلایا تھا وزراء کو کہ اپنی جو ہے وہ ڈیٹیل لے کے آئیں کہ آپ نے کیا کیا کیا، تو پورا ایک جو وزیر تھا وہ 15 سے 30 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی لگاتا تھا تو باہر بیٹھی ہوئی لائن لگی ہوتی تھی، اور ان کو کھانا کیا، ان کے بلڈ پریشر ڈاؤن ہو رہے ہوتے تھے، پانی پہ وہ لوگ پانی پی کے گزارا کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے اپنا وزیر اعظم ہاؤس یوز نہیں کیا، عمران خان نے اپنے بیرونی دورے کو کمی لائی، وزیروں کے پاس اپنی گاڑیاں ہوتی تھی زیادہ تر، یا اگر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو الاؤ بھی کیا جاتا تھا 1600 سی سی یا 1800 سی سی گاڑی دی جاتی تھی، وہ بھی ان میں سے زیادہ تر اپنوں کے پاس ہوتی تھی۔ اگر صحیح سے عمل کیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کا میں بتا چکا ہوں کہ اس امید ہے کہ اس مہینے، اسی رواں ویک میں حکومت کی طرف سے عندیہ دیا جا رہا ہے کہ ہو جائے گا ایک طرح سے۔ اچھا، جیل بھرو تحریک کے حوالے سے، جیل بھرو تحریک آج بہت کامیاب رہی ہے، سب نے اپنی گرفتاریاں دی ہیں اور بڑھ چڑھ کے دی ہیں۔ پہلا دن جو ہے وہ لاہور میں اتنا زیادہ وہ ہوا کہ لاہور نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دکھا دیا کہ انہوں نے اپنی جو ہے اس کو کامیاب کیا ہے۔ جتنی گرفتاریاں دے سکتے تھے، اور آگے سے گرفتاریاں لینا مشکل پڑ گئی ان کو، وہ آگے سے جواب ہی آ رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ دوسرا، کل سے یہ اب پشاور کی طرف جا رہی ہے۔ اب پشاور میں وہ عمران خان صاحب کو میسیج بھیج رہے ہیں بار بار کہ بھائی آپ 200 لوگ مت بولیں، بہت زیادہ ہیں، آپ 200 لوگوں کا نام مت لیں، یہاں پہ جو رجسٹریشن ہوئی بھی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جن کو ہے وہ شوقیہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو ان کو پورا کرنے دیا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب کا ایک وہ ہے کہ آپ جو پہلے بڑی لیڈرشپ ہے وہ اندر جائے، جو سیکنڈ لیئر فرسٹ لیئر والی لیڈرشپ ہے وہ بھی ساتھ جائے، اور پیچھے ان کے 200 کارکنان جائیں، ایک حساب ہی اس کے، پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کا پریشر پڑے گا۔ لیکن کل انشاءاللہ مجھے امید بڑی ہے سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی بڑا اچھا فیصلہ آ جائے گا۔ تیسرا، جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے ججز کے خلاف، ججز کا نام لے کے، یہ ایک بہت ہی شرمناک بات ہے۔
دیکھیں فیصلے پہ آپ بھلے تنقید کر سکتے ہیں لیکن عدالت پہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ یہ عدالتوں کے ان ججز کے نام لے کے کر رہے ہیں، اور آپ کو ہے کیا، آپ کیا پھر باہر سے امپورٹڈ ججز بھی لے آئیں ان کو بیٹھ کے فیصلہ کروائیں گے آپ کیا؟ ہمارے پاس تو جن ججز کے جو ججز جس طرح سے ایک کہہ لیں کہ وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو ان کے خلاف کبھی وائرل ویڈیو جاری کی جاتی ہے، کبھی پریس کانفرنسز میں ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں ایک بات آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں اور اب بھی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارے ادارے مضبوط ہو جائیں، آپ یقین کریں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا، مزید اپڈیٹ کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک کا بٹن دبا دیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس معاملات پہ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔